معرفت شناسی کا جو یہ علم ہے یہ کب سے وجود میں آیا ہے؟ پہلی بات تو یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہم معرفت شناسی کو، ایپسٹمولوجی کو ایک الگ علم کے عنوان سے دیکھیں، جس طریقے سے باقی علوم ہیں، اس کو ہم اس ردیف میں لے کر آئیں اور ایک جدا علم کے عنوان سے اگر بحث کرنا چاہتے ہیں، اس کی تاریخچے کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے الگ علم کے عنوان سے۔ جیسے ہم مثلا جیسے میں نے کتابیں گنوائی ہیں کہ کتابیں موجود ہیں ایپسٹمولوجی کے اوپر، الگ کتاب ہو، الگ علم ہو، الگ تدریس ہو، اس کو اس طریقے سے منظم، اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ ابھی بیان ہوگا کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 17ویں صدی سے 17 جو سینچری تھی، وہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ایک منظم علم اور مدون علم کے عنوان سے۔ لیکن اگر آپ ایک اس اعتبار سے دیکھیں کہ معرفت شناسی کے جو مسائل ہیں وہ موجود رہے یا نہیں اس 17ویں صدی سے پہلے، تو آپ کو ملے گا کہ جب سے فلسفہ ہے معرفت شناسی کے مسائل موجود ہیں۔ یہ بحث جو ہے وہ قدیم الایام میں فلسفہ یونان ہی کے اندر جو ہے وہ موجود رہی ہے، معرفت شناسی والی بحث۔ معرفت شناسی میں ہم کیا بحث کرتے ہیں کہ تفصیل سے اس کے بارے میں بحث آئے گی، لیکن تذکر میں نے پہلے بھی دیا تھا، ابھی بیان کرتے ہیں۔ معرفت شناسی میں آپ نے جو بنیادی بحث کرنی ہے وہ اس سوال کا جواب ہے کہ علم جو ہے آپ دو طریقوں سے بنیادی طور پر حاصل کرتے ہیں، یا حس ہے یا عقل ہے۔ آیا حس اور عقل میں یہ توانائی و صلاحیت و استعداد موجود ہے کہ آپ اس کے ذریعے واقعیت تک پہنچ سکیں؟ آپ کو وہ واقعیت کماہیہ جس طرح کی واقعیت ہے اسی طریقے سے دکھا سکے؟ درست ہے؟ یہ چیزیں، اس قسم کی سوال کا جواب جو ہے وہ آپ نے معرفت شناسی میں تلاش کرنا ہے۔ جب ہم فلسفہ یونان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر ایک مکتب نظر آتا ہے جس کو کہتے ہیں ایلیاٹک سکول، یا کہتے ہیں کہ فلسفہ ایلیائی، کہ یہ ایلیا جو ہے وہ اس شہر کا نام ہے جہاں پر یہ مفکرین رہتے تھے۔ تو یہ ایلیاٹک سکول سے تعلق رکھنے والے جو فلاسفر تھے، ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا تھا۔ مثلا اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ پارمینیڈس جو ہے وہ نظر آئے گا۔ پارمینیڈس کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ اس جہان کے اندر حرکت نام کی چیز ہے ہی نہیں، ہر چیز جو ہے وہ ثابت و ساکن ہے۔ جب اس سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ ہمیں تو یہ کائنات متحرک نظر آتی ہے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ حرکت جو ہے یہ حواس کی غلطی ہے۔ تو حس کی غلطی کو شمار کرتے ہوئے آ کر حس کو اعتبار سے ساقط کر دیتے تھے کہ حس جو ہے چونکہ خطا کرتی ہے، بس اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کریں پھر؟ عقل کو زیادہ ترجیح دیتے تھے کہ عقل انسان جو رکھتا ہے، ادراکات جو وہ عقل کے ذریعے کرتا ہے، یہ معتبر ہیں۔ حس کے اندر چونکہ خطا موجود ہے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ مثلا ہیراکلیٹوس آتا ہے، ہیراکلیٹوس آ کر کہتے ہیں پوری جو ہے وہ یہ جہان کیا ہے؟ حرکت کے اندر ہے۔ مثلا ایک کہہ رہا ہے کہ ساکن ہے، ایک کہہ رہا ہے حرکت میں ہے۔ بس یہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ حواس کہ اس خطا کو دلیل بناتے ہیں کہ سینس جو ہیں وہ انسان کے، حواس جو ہیں وہ انسان کے چونکہ خطا کرتے ہیں، بس قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ ایک مکتب رہا۔ پھر ان کے بعد جو ہے وہ افراد مزید جب وجود میں آتے ہیں تو وہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ مسائل عقلی و استدلالات عقلی میں جو اختلاف موجود ہے ماہرین کا، فلاسفہ کا، اس کو بنیاد بنا کر عقل کی حجیت و عقل کی قیمت و ارزش کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ کیسا کیا ہے عقلی استدلال ہے، یا کیسا راستہ ہے کہ جو
اس راستے پر چل رہا ہے وہ بھی ایک بات نہیں کر رہے ہیں. ادراک عقلی ہے، استدلال عقلی ہے، وہ آپ بھی استدلال عقلی کر رہے ہیں، میں بھی استدلال عقلی کر رہا ہوں، لیکن ایک ہی نقطے کے بارے میں ہماری دو رائے موجود ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نقطے کے بارے میں، ایک ہی چیز کے بارے میں ہماری دو رائے موجود ہیں اور دونوں استدلال عقلی سے استفادہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل بھی انسان کو صحیح واقعیت تک نہیں پہنچاتی. بس اس مکتبہ فکر نے آ کر کیا کیا؟ عقل کو اعتبار سے ساقط کر دیا. کہتے ہیں عقل قابل اعتماد نہیں ہے. انہوں نے حس کے اوپر جو ہے اعتماد کیا. مثلا ایک مکتبہ فکر ہے وہ کہتا ہے کہ عقل جو ہے وہ درست نہیں ہے، حس جو ہے وہ کارآمد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حس قابل اعتماد نہیں ہے بلکہ عقل قابل اعتماد ہے. بہرحال یہ یونانی فلسفے کے اندر تفصیل سے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے، تاریخ فلسفہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، کہ اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. فقط یہ بیان کرنا ہے کہ کس طریقے سے فلسفہ معرفت شناسی کے مسائل ڈسکس ہوتے تھے. اگرچہ وہاں پر اپیسٹمولوجی کا نام نہیں تھا، وہاں پر معرفت شناسی کا نام نہیں تھا، الگ علم نہیں تھا جہاں پر یہ ڈسکس ہوتے تھے، لیکن اسی فلسفے کے اندر کے جو اس وقت رائج تھا، معرفت شناسی کی بحثیں جو ہیں وہ ہوا کرتی ہیں. تو جب یہ دو مکتب فکر موجود ہیں، ایک حس کو اعتماد میں نہیں لیتا، اس پر اعتبار نہیں کرتا، ایک عقل پر اعتبار نہیں کرتا، تو ان کے بعد پھر ایک مکتب وجود میں آیا جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے اپنے ابتدائی دروس کے اندر، وہ تھا صوفیزم یا سوفسطائی. یہ اگر کیا کرتا ہے، یہ اگر کہتا ہے کہ نہ عقل قابل اعتماد ہے نہ حس قابل اعتماد ہے، کیونکہ حس بھی خطا کرتی ہے اور عقل بھی خطا کرتی ہے. جب دونوں خطا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں آپ کو واقعیت آپ کے لیے ثابت نہیں کر سکتے. تو لہٰذا انہوں نے واقعیت کا انکار کر دیا یا واقعیت میں مشکوک ہو گئے، شک کا شکار ہو گئے، کہ تفصیل سے چونکہ اس کے اوپر بات ہوئی ہے اس کو تکرار نہیں کرنا یہاں پر. سوفسطائیوں کے بعد پھر کیا ہے، وہاں پر بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کیا کیا، سقراط، افلاطون اور ارسطو، ان تین شخصیات نے اس مکتب فکر کا مقابلہ کیا. سقراط جو ہے وہ ڈائلیکٹک تھا، یعنی گفتگو کرتا تھا. افلاطون نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، لیکن منظم طور پر جس نے تدوین کیا علوم کو وہ کون تھا؟ ارسطو تھا. تو ارسطو نے سوفسطائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو شعور دینے کے لیے کیا کیا؟ منطقی اصول کو تدوین کیا، جس کو علم منطق کے نام سے ہم جانتے ہیں. کیوں لکھا؟ اس لیے تاکہ ان منطق کے اصولوں کے مطابق انسان جو ہے وہ صحیح طریقے سے سوچ سکے. اور فلسفے کے اندر سوفسطائیوں کا جواب دیا گیا. تو سوفسطائیوں کو جو جواب دیا جا رہا ہے فلسفے کے اندر جو اس وقت رائج تھا وہ تقریباً معرفت شناسی ہی کے مسائل ہیں، کیونکہ وہ دلیل کیا بنا رہے ہیں کہ حس انسان کو واقعیت تک نہیں پہنچاتی، عقل انسان کو واقعیت تک نہیں پہنچاتی. جب یہ دونوں راستے ہی غلط ہیں، صحیح نہیں ہیں، خطا تک پہنچاتے ہیں، تو میں کیسے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ واقعیت نام کی کوئی چیز ہے، ریالٹی نام کی کوئی چیز ہے، حقیقت نام کی کوئی چیز ہے؟ تو لہٰذا جب جواب دیا جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ثابت کیا جاتا ہے کہ نہ عقل میں قدرت ہے کہ وہ واقعیت حقیقت کو ثابت کر سکے، حس میں طاقت ہے کہ وہ ہمیں واقعیت تک پہنچا سکے آ کر. تو یہ بحث کیا ہے؟ معرفت شناسی کی بحث ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل جو ہیں معرفت شناسی کے کہ جو آج ایک علم میں تدوین ہو چکے ہیں اس وقت ایک علم کے طور پر جدا نہیں تھے، لیکن فلسفے کے اندر ہی یہ بحث ہو رہی ہوتی تھی اور معرفت شناسی ہی کے مسائل شمار ہوتے تھے. پھر اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا ہے. ارسطو کے بعد کافی عرصے تک سوفسطائیوں کا زور ٹوٹ گیا. مشکوک جو حقیقت اور واقعیت میں ہو گئے تھے اور دوسروں کو شک میں ڈال رہے تھے، یہ شکاکیت کا زمانہ ختم ہو گیا تھا. ارسطو نے آ کر اتنا قوی ان کا مقابلہ کیا آ کر. لیکن پھر بعد میں ارسطو کے بعد پھر ایک جو ہے وہ مکتب فکر وجود میں آتا ہے کہ جو دوبارہ شک کو ترویج کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ پیروہن کے پیروکار ہیں. پیروہن نے آ کر جو ہے وہ مختلف ادلہ کے ساتھ شک گرائی کو ترویج کیا. اگر آپ کو یاد ہو ہم جب تاریخ فلسفہ کے اوپر بحث کر رہے تھے اور شک گرائی اور
اسکیپٹیسزم کے اوپر جب گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پر ہم نے 3 قسم کے زمانے بیان کیے تھے کہ جہاں پر یہ اسکیپٹیسزم وجود میں آئی ہے. ایک سوفسطائیوں کے اندر تھا، دوسرا یہی جو تو ارسطو کے بعد آیا تھا، اور تیسرا جو ہے وہ ڈیکارٹ کے یعنی رینیسانس کے زمانے میں جو وجود میں آیا تھا. تو لہٰذا آپ پچھلے درسوں کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو وہاں پر اس کی تفصیل جو ہے وہ مل جائے گی. تو بہرحال یہ انہوں نے آ کر کیا کیا، اس شک گرائی کو ترویج کرنا شروع کر دیا. ادراکات حسی اور عقلی کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شک کرنا شروع کر دیا اور شک گرائی کو ترویج کرنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا، سلسلہ جو ہے وہ 17ویں صدی پر جا کر پہنچتا ہے. اور آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ کے اعتبار سے کہیں تو یورپ کے اندر معرفت شناسی کو سسٹمیٹک انداز میں پہلی دفعہ جس نے بیان کیا ہے وہ ہے لائبنز، جو آتا ہے اور معرفت شناسی کی بحث کو منظم طور پر ایک الگ علم کے عنوان سے بحث کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے، جان لاک انگلستان میں معرفت شناسی کی بحث کو جو ہے اپنے انجام تک پہنچاتا ہے، یعنی اس کو مزید جو ہے وہ بہتر بناتا ہے، مزید اس کو جو ہے وہ منظم کر دیتا ہے. اور یہ علم جو معرفت شناسی کے نام سے ہے یہ رسمی طور پر پھر مستقل ہو جاتا ہے اور علوم فلسفی کی ایک شاخ بن جاتا ہے. پہلے فلسفے ہی کا حصہ تھا یہ، لیکن الگ علم نہیں تھا. اب یہاں پر آ کر کیا ہے، یہ الگ علم کے عنوان سے متعارف ہو جاتا ہے. لاک نے جو تحقیقات پیش کی تھیں اس کو بارکلی اور ہیوم نے جو ہے وہ آگے بڑھایا. ہیوم اور بارکلی کی وجہ سے، ان کی حمایت کی وجہ سے، ان کی ترویج کی وجہ سے مکتب جو تجربہ گرائی کا ہے وہ کیا ہے، وہ شہرت پیدا کر جاتا ہے. تجربہ گرائی جو تجربہ پسندی جو تھی، جس کے اندر جو اپروچ کیا ہے حس گرائی والی تھی، یہ ترویج پا جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے. اور عقل گرا جو ہیں، ریشنلسٹ جو تھے، ریشنلزم کے جو قائل تھے، وہ تضعیف ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتا ہے. ان کی شہرت اور غلبہ اس حد تک ہو چکا تھا ہیوم کا کہ کانٹ کے جو خود جب مکاتب بنائے جاتے ہیں تو کانٹ کا شمار تجربہ گرا میں نہیں ہوتا، تجربہ پسند کے اندر نہیں ہوتا جا کر، بلکہ کس کے اندر ہوتا ہے، مکتب عقل گرا میں ہوتا ہے. ریشنلسٹ ہے یہ، عقل گرا کے مکتب میں آتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہیوم سے سب سے زیادہ متاثر ہے. اور کانٹ جو ہے یہ معرفت شناسی کے اندر اپنے اوج تک ہے. یعنی معرفت اصلاً کانٹ کا جب مرحلہ آتا ہے فلسفے کا موضوع تبدیل ہو جاتا ہے بالکل. کانٹ سے پہلے فلسفہ وجود کے بارے میں بحث کرتا ہے، لیکن معرفت شناسی جب الگ تدوین ہو گیا، ایک الگ علم بن گیا، اور کانٹ نے آ کر جب عقل نظری کی افادیت کو ختم کر دیا، اس سلب اعتماد کر دیا، اس پر اعتماد نہیں کیا، اس کو رد کر دیا استدلال کے ذریعے، تو فلسفے کا موضوع وجود سے بدل کر علم بن گیا. اب کیا ہے، فلسفہ یعنی معرفت شناسی. یورپ کے اندر ان کے لیے اہم ترین جو مسائل ہیں وہ معرفت شناسی کے ہیں. فلسفہ جب کہا جاتا ہے، معرفت شناسی کے مسائل ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں. کانٹ نے آ کر کہا کہ فلسفے کا بنیادی ترین وظیفہ یہ نہیں ہے کہ وہ وجود کے بارے میں بحث کرے، بلکہ بنیادی ترین وظیفہ جو فلسفے کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ عقل جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے واقعیت تک پہنچانے کی یا نہیں، اور شناخت کی کیا قدر و قیمت ہے، علم کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا کیا دائرہ کار ہے، اس کے بارے میں بحث کرے فلسفہ. اور کانٹ نے کیا کہا، یہ جو عقل نظری ہے کہ اس کی تفصیل ہم بعد میں جا کے پڑھیں گے، میں یہاں نہیں دینا چاہ رہا چونکہ بحثیں آئیں گی آگے جا کے.
تو کانٹ نے عقل نظری کی جو قدر و قیمت، اس کے ادراکات جو ہیں اس کی ارزش اور قدر و قیمت کو کہاں محدود کر دیا؟ تجربے کے اندر، ریاضی کے اندر، کہ اگر عقل نظری کیا کرے؟ ریاضی کی خدمت کرے جا کر اور علوم تجربی کی خدمت میں آ جائے، اس وقت تو یہ ارزش رکھتی ہے، ویلیو رکھتی ہے. لیکن اگر ان سے ہٹ کر آپ کہتے ہیں کہ جو عقل ادراکات کرتی ہے اس کی کیا ویلیو، کہتے ہیں میرے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کلن ختم ہے، چونکہ ویلیو جس کی ہے وہ تجربہ ہے اور ریاضی ہے مثال کے طور پہ. اس سے ہٹ کر جو ہے وہ اس کی عقل نظری کی افادیت کا قائل نہیں ہے کانٹ. میٹا فزک کے اوپر کاری ضرب جو لگائی ہے اور پہلے جس نے لگائی ہے عقل گراؤں میں سے، وہ کانٹ ہے. میٹا فزک کے اوپر ضرب لگ گئی نا، کہ کیونکہ میٹا فزک جو ہے اس کا بنیادی سورس عقل نظری ہے، اور کانٹ نے آ کر اس کی قدر و قیمت ہی ختم کر دی اپنے استدلال کے ذریعے کہ عقل نظری میرے نزدیک کیا ہے، اصلا کوئی اعتبار نہیں رکھتی. اگر ان کا اعتبار ہے تو فقط علوم تجربی کے اندر، نیچرل سائنس اس کے تجربی علوم کے اندر اور ریاضی کے اندر جو ہے وہ اس کی قدر و قیمت ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. پھر بعد میں پوزیٹیوزم جو ہے اس کو بہت زیادہ سیریس لے کر اس سے استفادہ کرتا ہے اور اپنے مکتب کو اسی کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے. چونکہ پوزیٹیوزم کیا کہہ رہا تھا، ہم نے تفصیل سے اس کے بارے میں بحث کی ہے. پوزیٹیوزم جو وہ افراطی ترین نظریہ ہے حس گرائی کا، عقل کی تو اصلا کانٹ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ اگر وہ علوم تجربی کی خدمت میں ہو، اگر وہ ریاضی کی خدمت میں ہو تو اس کی ویلیو ہے. لیکن پازیٹیوزم جو ہے وہ حس کو فقط معتبر مانتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ معتبر اس کو نہیں مانتا. یہاں سے پھر کیا ہے، فلسفہ غرب جو ہے وہ معرفت شناسی میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور فلسفہ غربی کے انحطاط کا جو سبب ہے، پسماندگی کا جو سبب ہے، وہ یہی چیز ہے. آپ اس وقت دیکھ لیں، یعنی کوئی شعار نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے کہ مغرب مفکرین فلسفے میں ضعیف ہیں، یعنی فلسفہ جو کہ جس کا موضوع وجود ہو، میٹا فزک جو ہے اس کے اندر ضعیف ہیں. فلسفے کی دقتیں جو ہیں اس کے اندر اتنی دقتیں ان کی نہیں پائی جاتی ہیں. اگر انسان غربی فلسفہ پڑھے جا کر واقعاً اس کا احساس کرتا ہے، اگر اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفے کا ٹریک ہی اصلاً بدل دیا. تو لہٰذا وہ کمیاں جو ہیں وہ باقی ان کے اندر رہیں گی اگر فلسفہ اسی طریقے سے ان کا جو ہے وہ چلتا رہا. تو یہ تھا تاریخچہ معرفت شناسی کا مغرب مفکرین کی جو ہے وہ دنیا میں.